اوکے، ہم ریویژن کر رہے ہیں اور لیسن نمبر 10 ہے، 9 ہے، بلکہ 9واں لیسن پاکیزگی کے تعلق سے۔ لیسن 9 ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے نمبر پر کوشچن آ سکتا ہے کہ پاکیزگی کی ڈیفینیشن کیا ہے، واٹ از پاکیزگی؟ عبرانیوں 12واں باب اور 14 آیت حوالہ تھا۔ کون سی آیت ہے؟ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ تو پاکیزگی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پاکیزگی کس کو کہتے ہیں؟ واٹ از ہولینس؟ کیا لکھوایا تھا میں نے؟ یاد ہے؟ ہاں، تو سیپریشن ہے بیسیکلی، یعنی مخصوص ہونا، علیحدہ ہو جانا، خدا کے لیے مخصوص ہونا اور دنیا سے علیحدہ ہو کر خدا کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دینا۔ عبرانی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا ترجمہ پاکیزگی کیا جاتا ہے ہولینس، وہ کون سا لفظ ہے؟ ہاں، قادوس، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ اپنی بک اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر لفظ یہ لکھا ہوا ہے قادوس، جیسے اردو میں قدوس نکلا ہے پرشین میں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے پاکیزگی۔ لفظ پاک عبرانی زبان کے لفظ قادس سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ اگر فیل ان دا بلینکس میں آ جائے کہ لفظ پاک عبرانی زبان کے ڈیش سے ترجمہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ ڈیفینیشن کیا ہے؟ مخصوص شدہ، تقدیس شدہ ہونا، خدا کے لیے الگ قرار دے دیا جانا۔ اوکے، یہ تو تھی اس کی پاکیزگی کہتے کس کو ہے، یعنی دنیا سے علیحدہ ہونا، اپنے آپ کو کرنا اور خدا کے لیے مخصوص ہو جانا۔ اگلا پوائنٹ تھا کہ صرف خدا ہی پاک ہے۔ اپنی ذات میں اگر کوئی چیز ایبسولوٹلی ہولینس رکھتی ہے، ہولی ہے، تو وہ خدا ہے۔ اس کے لیے کون سا حوالہ تھا؟ یہ شاید 6 باب اور 3 آیت، وہاں پر سرافیم ہے جو بلند آواز سے کہہ رہے ہیں قدوس 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 بادشاہ رب الافواج ہے۔ یعنی خدا کے بہت سارے ایٹریبیوٹس ہیں، ان میں سے جس ایٹریبیوٹ کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے وہ خدا کی پاکیزگی ہے۔ تو صرف خدا ہی ہے جو پاک ہے۔ پہلا پطرس پہلے باب کی 15 اور 16 آیت میں کیا لکھا ہے؟ پاک ہو جس طرح تمہارا بلانے والا خدا پاک ہے۔ یہاں پر یہی بات آتی ہے کہ خدا پاک ہے، اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو۔ اب مختلف چیزیں ہیں، مثلا ہیکل تھی جس کو پاک کیا گیا۔ کیسے وہ پاک ہوئی؟ جب خدا کی حضوری اسے ٹچ کر دیا۔ بیابان کے اندر وہ ریت تھی، جب موسیٰ کے پاس خدا اترا اس نے کہا جس جگہ تو کھڑا ہے وہ جگہ پاک ہے۔ کیسے وہ پاک ہوگی؟ کیونکہ خدا نے اس کو
ٹچ کیا, خدا کی حضوری اس کے اندر آ گئی. سو پاک لوگ, پاک مکان, پاک سامان, ان کو پاک کیا جاتا ہے کیونکہ خدا نے ان چیزوں کو پاک کر دیا. اس کا مطلب جب کہا جاتا ہے, میں نے بتایا تھا آپ کو یاد ہوگا, ہیکل کے برتن پاک ہیں, اس کا کیا مطلب ہے کہ جب خدا ان کو چھوتا ہے تو وہ پاک ہو جاتے ہیں. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ ٹوٹلی خدا کی خدمت کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے, کسی اور کام کے لیے ان کو یوز نہیں کیا جا سکتا. آپ کو یاد ہوگا ایک بادشاہ نے ان کو کسی اور کام کے لیے یوز کیا تھا, تو کیا کہا گیا, اس نے ہیکل کے برتنوں کو ناپاک کیا. ہسٹری میں ایک اور بندہ تھا, اینٹیاکس ایپیفینس نام کا بندہ ایک وہ گزرا ہے, جس نے خداوند کی جو قربان گاہ تھی ہیکل کے اندر, وہاں پر سور کی قربانی گزرانی, یعنی اس نے اس کو کہا جاتا ہے کہ ناپاک کیا. کیوں؟ کیونکہ جس کام کے لیے وہ ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہے, اس نے اس کام کے لیے اس کو یوز کیا. اینڈ میں وہ جو اینٹیاکس ایپیفینس تھا, وہ آنے والے مخالف مسیح کی ایک ٹائپ تھا. وہ بھی خدا کے مقدس میں اپنا بت نصب کرے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ لوگ اس کی پرستش کریں. وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے. خداوند یسوع نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ جب تم اس چیز کو جس کا مقدس مقام میں کھڑا ہونا روا نہیں کھڑا ہوا دیکھو, تو پڑھنے والا آگے لکھا ہے, سمجھ لے. اس کو مکروہات کہا گیا ہے اس بات کو, یعنی بیسک آئیڈیا اس ساری بات کے اندر یہ ہے کہ خدا کی ہولینس یا پاکیزگی ہے جس کی توہین کی جا رہی ہے, اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے, خدا کی اس کے پاکیزگی کو ناپاک کیا جا رہا ہے. ہم ویسے دعا نہیں کرتے تیرا نام پاک مانا جائے, اس کا مطلب ہے ہمارے کسی بھی قول سے, کسی فعل سے, کسی عمل سے خدا کی پاکیزگی جو ہے اس پہ حرف نہ آئے, اس کا ایون نام بھی پاک مانا جائے. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا. اوکے, آدمی کیسے پاک ہوتا ہے, کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں پاک کرتی ہیں, ہم پاک کیسے ہوتے ہیں. اگلا جو پوائنٹ ہے, آدمی کس طرح پاک ہوتا ہے. یہ تھا, اگر کوشچن آ جائے کون ہے جو اپنی ذات میں پاک ہے, بندوں میں سے تو کوئی بھی پاک نہیں ہے, ہمیں تو وہ پاک کرتا ہے, لیکن خدا ہے جو اپنی ذات میں پاک ہے. حوالہ کون سا ہے, پاک ہو جس طرح تمہارا بلانے والا خدا پاک ہے. اوکے, اس کے بعد ہم کیسے پاک ہوتے ہیں. نمبر 1, خدا پاک کرتا ہے. ہم کس طرح پاک ہوتے ہیں, دو ہی اس کے بھی ذریعے, ایک الہی اور ایک انسانی. سے پہلے خدا جو پاک کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے. یوحنا 17:17 یعنی کلام پاک کرتا ہے. کیا لکھا ہے یوحنا 17 باب کی 17 آیت میں, یسوع نے دعا کی, انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر, تیرا کلام سچائی ہے. کیسے مقدس کر, سچائی سے. تو یہ اے ہے کہ خدا سچائی سے مقدس کرتا ہے. ایک اور آیت بھی ہے اسی یوحنا 15 باب میں ہی لکھا ہے, اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو. تو کون سا ایلیمنٹ ہمیں پاک کرتا ہے پھر, خدا کا کلام. سچائی وہ ہمیں پاک کرتی ہے. اوکے, نمبر 2, کون سی چیز ہمیں پاک کرتی ہے. دوسرا کرنتھیوں 3 باب کی 18 آیت اگر آپ نکال کر پڑھیں تو یہاں پر بھی وہ لکھی ہے, بک کے اندر بھی یہاں پہ لکھا ہے, خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے ہم اس کی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں. ہم کیسے بدلتے جاتے ہیں, خدا کے روح کے وسیلہ سے. سو جو چیز ہمیں پاک کرتی ہے وہ خدا کا روح ہے. افسیوں 5 باب کی خداوند ہمیں پاک کرتا ہے, خود اسی خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے. تو تیسری چیز کون سی ہمیں پاک کرتی ہے, افسیوں 5:26 میں لکھا, کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر صاف کر کے مقدس بنائے. یعنی کلام پاک کر رہا ہے اور پھر
پانی سے مراد کلام ہی ہے، اور بپتسمہ میں بھی پانی ہمیں پاک کرتا ہے یسوع کے نام کے وسیلہ سے۔ پہلا تسلونیکیوں 5:23 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو کون پاک کرتا ہے پھر؟ خدا۔ خدا آپ ہی تم کو پاک کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز اگر ہمیں پاک کر سکتی ہے تو وہ خداوند خدا ہے، اس کا کلام ہے، اس کا نام ہے جو بپتسمہ کے وسیلہ سے ہمیں پاک کرتا ہے۔ سو نمبر 2، انسان کیسے، انسانی عمل دخل اس میں کیا ہے؟ انسانی عمل یا انسانی کردار کیا ہے؟ نمبر 1 الہی، نمبر 2 انسان کا اس میں رول کیا ہے؟ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگی اگزامپل کہ ایک آدمی جو آگ والا، وہی ہے یہاں پہ لکھی ہوئی۔ ہم جب زندگی مسیح کو دیتے ہیں پھر ہم وفاداری سے خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ سو ہماری جو وفاداری ہے، جو چیزیں خدا نے ہمیں ٹیلنٹس دیے ہیں ان کو دیانتداری سے استعمال کرنا، یہ چیز ہے جس کا ہمیں ریوارڈ ملے گا، اور اپنے پاک چال چلن کے ذریعہ سے ہم یسوع کی صورت پر درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے اپنے عمل سے ہمیں پاکیزگی مل جاتی ہے۔ ہم پاک ہوتے ہیں اس لیے نیک عمل ہماری زندگی کے وسیلہ سے آئیں۔ ٹھیک ہے؟ اعمال سے نجات نہیں ہے۔ پاک زندگی بسر کرنے کا ریوارڈ کیا ہے؟ اگر کوئی پاکیزہ زندگی، ڈیڈیکیٹڈ زندگی خدا کے لیے سچائی سے گزارتا ہے تو خدا اس کا اجر دیتا ہے۔ اس نے کہا دیکھ مانے والوں اور ہر ایک کے کاموں کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ تو اجر کون دے گا؟ خدا۔ کلیسیا کو بھی اس نے کہا میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تو خدا ہمارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے لیے 2 بندے ہیں جن کی اگزامپل ہم نے دیکھی تھی۔ نمبر 1 یوسف، جو گناہ میں گرا نہیں، جب اس پوتیفر کی بیوی نے اس کو ترغیب بھی دی تو وہ قائم رہا، خدا نے اس کا ریوارڈ دیا، اس کو اسے سرفراز کیا۔ اور پھر اس کا کریکٹر اور ایک جگہ پر بھی نظر آتا ہے کہ جب اس کے پاس اختیار ہے، تخت نشین ہے، اپنے بھائیوں کو مار بھی سکتا تھا، بدلہ لے سکتا تھا، اس نے بدلہ نہیں لی۔ تو اس کے کریکٹر کا ریوارڈ اس کو ملا۔ پھر وہ جو بھی جیسے ٹیلنٹس خدا دیتا ہے، جو بھی اس کے سپرد کام کیا گیا اس نے دیانتداری سے کیا۔ رزلٹ کیا نکلا؟ خدا نے ہر جگہ اسے سرفرازی بخشی اور اسے مصر کا حاکم بنا دیا۔ یہ اس کا ریوارڈ تھا۔ نمبر 2 دانیل بھی سچائی کے ساتھ قائم رہا۔ اس نے پہلی بات غور کریں، اس نے اپنے آپ کو پاک رکھا۔ اس نے کیا کہا کہ میں اس کھانے سے جو بادشاہ کے دسترخوان سے آتا ہے اپنے آپ کو ناپاک نہیں کروں گا، نہ اس میں سے اپنے آپ کو ناپاک کروں گا جو بادشاہ پیتا تھا۔ تو اس نے ہولینس کے سٹینڈرڈ کو برقرار رکھا، اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ رکھا۔ یہی ہولینس ہے۔ اس کا ریوارڈ ملا، خدا نے اسے ریوارڈ دیا۔ پھر ایک اور پوائنٹ پر بھی اس کا ریوارڈ ملا۔ جب کہا گیا کہ دعا کرنا بند کر دو تو اس نے دعا کرنا سٹاپ کی؟ No, he did not۔ تو ریوارڈ ملا۔ پہلے نمبر پر تو شیروں کی ماند میں ڈالا گیا، لیکن خدا نے شیروں کے منہ بند کر دیے۔ پھر اسے سرفراز کر کے پوری مملکت میں 120 ناظم تھے، ان 120 پر 3 وزیر تھے، اور ان میں بھی دانیل کو اول درجے پر رکھا گیا۔ تو خدا ریوارڈ دیتا ہے۔ میرے خیال میں اس سے بھی بڑا ریوارڈ ہمیں اس وقت ملنے والا ہے
جب خدا آئے گا اور ہر ایک کے کاموں کے موافق دینے کے لیے اجر اس کے پاس ہے۔ پولس رسول بھی کہتا ہے تموتھیوس کے خط میں، یہاں پہ حوالہ لکھا ہوا ہے، وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا ہے، اور اب میرے لیے وہ تاج رکھا ہوا ہے جسے عادل منصف مجھے پہنائے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو جو اس کے ظہور کے آرزو مند۔ تو ریوارڈ ملے گا، ریوارڈ ملے گا اگر ہم دیانتداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے، پورشن ہے نا، پاک زندگی بسر کرنے کے انعام ہیں، اس کے انعامات ملیں گے ہمیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی دانیل کی طرح، یوسف کی طرح، خدا کے باقی بندوں کی طرح، کلیسیا کی طرح پاکیزہ زندگی بسر کریں۔ تو ویسے یسوع ہی پاکیزہ کلیسیا کو لینے کے لیے رہا، تاکہ اس کو صاف کر کے مقدس بنائے اور ایسی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے، جلال والی کلیسیا بنا کر جس کے بدن میں نہ داغ یا جھری کوئی ایسی چیز نہ ہو۔ سو وہ کلیسیا کو پاک کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرنے والا ہے۔ سو وی مسٹ لیو ہولی۔ ہولینس ضروری ہے ویسے، اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے۔ اب آخری پوائنٹ ہے، پاک زندگی بسر کرنے کے عملی قاعدے کیا ہیں؟ کیسے ہمیں پاک زندگی گزار سکتے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہم پاکیزہ زندگی گزار سکتے ہیں بھی۔ اگر خدا نے یہ گول دیا ہے کہ پاک ہو جیسا تمہارا بلانے والا خدا پاک ہے، تو اٹ مینز وی کین لیو ہولی لائف۔ تو ہولی لائف کیسے ہم گزار سکتے ہیں، پاکیزہ زندگی کیسے بسر کر سکتے ہیں؟ وہ پاک کرنے والی ہستی ہمیں پاک کر، یسوع کا خون ہے جو ہمیں پاک کرتا ہے۔ یہ کب کرتا ہے؟ جب توبہ کرتے۔ تو سٹارٹ ہوتا ہے، نمبر 1 یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اپنی زندگی میں روح القدس حاصل کرو اور روح سے معمور زندگی بسر کرو۔ تو پہلے نمبر پر کون سی چیز ہمیں پاک کرے گی؟ پھر خدا کرو، وہ ہمیں پاک کرے گا۔ نمبر 2، بکثرت دعا کرو۔ ویسے جتنا زیادہ آپ خدا کی حضوری میں ٹائم سپینڈ کریں گے اسی کے طرح کے ہوتے جائیں گے۔ دیکھیں نا، خداوند روح ہے، اسی کے وسیلہ سے ہم اس کی صورت پر درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے نا کہ نشئیوں کے ساتھ رہیں گے تو نشئی بن جائیں گے، چرسیوں کے ساتھ رہیں گے تو ویسے بن جائیں گے۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ موسیٰ جب 40 دن اوپر گزار کر آیا تھا تو اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ یہ کسی جگہ ٹائم سپینڈ کر کے آیا۔ تو ہمیں پاک روح سے معمور ہونا ہے، اور نمبر 2 ہمیں دعائیہ زندگی گزارنی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ لکھ لیں کہ خدا کی حضوری میں ہم نے ٹائم سپینڈ کرنا ہے، پھر ہم پاک ہوں گے۔ نمبر 3، بائبل کو پڑھیں۔ ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے نا کہ سچائی کے وسیلہ سے ان کو مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے، اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ تو جتنا زیادہ ہم کلام کو اپنے اندر رکھیں گے اتنے ہی زیادہ ہم پاک ہوتے جائیں گے۔ پاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا سے علیحدگی، خدا کے لیے ڈیڈیکیشن۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ تو کلام ہتھیار بن جائے گا، کلام آپ کو پاک کرنے میں ہیلپ کرے گا۔ نمبر 4 لکھا ہوا ہے، خدا کی مرضی کلام کے ذریعے سے ہی ظاہر ہوگی۔ ویسے کلام میں خدا نے بتایا نا کہ خدا کیا چاہتا ہے، تو خدا کی مرضی، پوائنٹ نمبر 4 ہے کہ خدا کی مرضی کلام کے ذریعے سے ظاہر ہوگی۔ مرضی ظاہر ہوگی تو پھر آپ اس مرضی کے مطابق چلیں گے۔ نمبر 6 ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں۔ نمبر 7، دن میں کم از کم ایک بار آپ کو فتح یابی کا دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دن میں کم از کم ایک بار کلیم کریں کہ میں فاتح ہوں،
ابلیس پر، دنیا پر، دنیا سے سیپریشن ہم نے اختیار کرنی ہے. اس کا مطلب آپ فتح یابی میں زندگی گزاریں گے، شکست میں نہیں. نمبر 8، دوسرے کوئی غلطیوں پر نہیں، اپنی غلطیوں پر نظر رکھیں اور یسوع کو تکتے رہیں. کئی دفعہ ہم زیادہ ٹائم اوروں کی زندگیاں سٹڈی کرنے میں گزارتے ہیں، تو اس میں یہ پرابلم ہے، اس میں یہ ہے، چرچ کا فلاں بھائی آیا تو اچھا لیکن یہ باتیں نہیں صحیح کرتا، اس میں مغروری ہے. ہم غلطیاں ویسے ہم ڈھونڈتے ہیں، بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. تو پاک زندگی گزارنے کا راز کیا ہے؟ اپنے آپ پر نظر کریں. دوسرے پر نظر کرنے سے آپ پاک نہیں ہوں گے. نمبر 9، اپنی کمزوریوں پر سے اپنی نگاہ ہٹا کر یسوع پر لگانی، اور جہاں موقع ملے اپنی گواہی ٹیسٹیمونی بھی شیئر کرنی ہے. نمبر 10، اگر کوئی پرابلم ہو، وہ بائبل کا کوشچن نہیں سمجھ آ رہا تو اپنے پاسبان کے ساتھ ڈسکس کریں. پاکیزہ زندگی گزارتے ہوئے جب ہم کوشش کرتے ہیں کہ میں صحیح لائن پر چلوں، تو کئی دفعہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیسے پتا چلے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. مثلا پچھلے دنوں بڑا لوگ کوشچن کر رہے تھے کہ قربانی کا گوشت مسیح کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے. کوشچن پتہ نہیں آپ سے کسی نے پوچھا ہے کہ نہیں پوچھا، لیکن بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے. آدمی یعنی فلمیں دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا، کئی کام ہے. تو یہ کوشچن ہے 4-5 جن سے آپ کو مدد ملے گی کسی بھی چیز کو ڈیسائیڈ کرنے میں کہ یہ بندہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. نمبر 1، کیا بائبل اس بات کو رد کرتی ہے؟ یعنی اگر تو بائبل کسی چیز کو ریجیکٹ کرتی ہے تو پھر آپ کو وہ نہیں کرنا چاہیے. مثلا بائبل میں لکھا ہے جو قربانی غیر قومیں گزرانتی ہیں خدا کے لیے نہیں بلکہ شیاطین کے لیے گزرانتے ہیں، تو ہم خدا کے پیالے اور شیاطین کے پیالے میں شریک نہیں ہو سکتے. تو بائبل تو رد کر رہی ہے اس کو. غیر اقوام کی قربانیوں کو ہم پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. مثلا اگر کوئی کوشچن کرتا ہے مجھے بال لمبے رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے، وہ آدمی عورت کہے کہ کاٹنے چاہیے یا نہیں کاٹنے چاہیے، تو بائبل کیا کہتی ہے؟ کیا بائبل اس کو ریجیکٹ کرتی ہے؟ کلام میں کیا لکھا ہے کہ عورت بال لمبے رکھے، مرد اپنے بال کٹوائے. کرنتھیوں 11 باب میں، 11واں باب ہی ہے میرے خیال میں، تو 11واں باب ہے، ہاں 11واں، ٹھیک ہے. تو دوسرا کوشچن، تو پہلے نمبر پر پیمانہ کیا ہے؟ دیکھیں بائبل اس کی سپورٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. نمبر 2 کوشچن یہ ہے، کیا میں یہ کام کرتے ہوئے کہہ سکتا ہوں کہ خداوند اس کو برکت دے؟ یعنی اگر وہ کام برا ہے تو پھر تو آپ نہیں نا خداوند یسوع کی برکت اس پر مانگ سکتے. یعنی آیا مسیح اس کام کو برکت دے گا یا نہیں دے گا. نمبر 3 کوشچن یہ ہے، اگر میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں تو کیا یسوع کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ مثلا ہم چوری کرنے جا رہے ہیں تو وہ تو آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. آپ کسی اور کام میں کوئی فراڈ کرنے کے لیے ہے تو یسوع تو آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. آپ جھوٹ بولنے لگے ہیں تو یسوع آپ کے ساتھ پھر نہیں رہے گا. یعنی کیا میں یہ جو کام کرنے لگا ہوں یسوع کو ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ فلم دیکھنے جانا ہے تو یسوع تو نہیں ساتھ جائے گا، پھر اس کو تو باہر ہی بٹھا کے جانا پڑے گا ٹھیک ہے. تو کوشچن ہے کیا خداوند یسوع کو اس بات کے لیے میں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ اگلا سوال یہ ہے، یہ اپنے آپ سے پوچھنے ویسے اوروں سے نہیں کہ یہ کام کر لوں یا نہ کروں. تو یہ آگے لکھا ہے اوروں کو اس سے برکت ملے گی یا نہیں ملے گی. میں یہ کام اگر کرتا ہوں تو آیا باقیوں کے لیے برکت کا باعث بنے گا یا ٹھوکر کا باعث بنے گا؟ اگلا کوشچن یہی ہے کہ کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث تو نہیں ہوگا. کیا میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ میری خدمت میں رکاوٹ کا باعث تو نہیں بنے گا؟ رکاوٹ کئی دفعہ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں. مثلا اگر آپ ایسا کام کر رہے ہیں جو شاید بذات خود گناہ نہ ہو
لیکن اگر آپ سارا ٹائم اس پہ سپینڈ کرتے جا رہے ہیں تو پھر یہ رکاوٹ کا باعث بن جائے گا. بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے ہمیں دوڑ میں ہیں، مسیح کے ساتھ ریس میں ہیں، چل رہے ہیں. تو آئیے ہم اس گناہ اور بوجھ کو جو آسانی سے ہمیں الجھا لیتا ہے دور کر کے صبر سے دوڑیں. ہم دوڑ میں ہیں تو اس میں بہت سارا ویٹ اٹھا کر ہم بھاگ سکیں گے. پھر تو کئی کام ہیں جو شاید گناہ نہ ہو لیکن ویٹ ہوتے ہیں جو ایکسٹرا آپ کو سلو کرنے کا باعث بنتے ہیں. مثلا ایک پادری صاحب تھے جو جن کو میں جانتا ہوں، وہ صبح 5-6 بجے آ کے ادھر کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے. انہوں نے پوری ٹیم بنائی ہوئی تھی اور شاید 9 بجے تک کرکٹ کھیل رہے. اب کرکٹ کھیلنا گناہ تو نہیں ہے، لیکن اگر بندہ صبح سے لے کر شام تک یہی کام ہی کرتا رہے، یا ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور سارا دن میچ ہی دیکھتا رہے، تو آپ کا ٹائم تو ویسٹ ہو گیا. یعنی خدمت میں رکاوٹ کا باعث تو بن گیا، یعنی ایسا ویٹ بن گیا جو آپ کو دوڑنے میں روکے نہیں تو سلو تو کم از کم آپ کو ضرور کر دے گا. تو یعنی یہ اچھا ویسے رول ہے. اپنے آپ سے یہ کوشچن کر لیں، اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، تو دیکھیں بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. کیا یہ برکت کا باعث ہوگا؟ کیا میں یسوع کو اپنے ساتھ اس کام کرنے میں لے جا سکتا ہوں یا نہیں؟ کیا صلیب اٹھائے ہوئے میں یہ کام کر سکتا ہوں؟ مشکل ہوگا. تو اگر جواب ہاں میں ملے تو پھر کر لیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کا ضمیر کہے کہ ٹھیک ہے جی کر سکتے ہیں، مسیح بھی ساتھ ہوگا، خداوند یسوع کی برکت ہوگی، تو پھر ٹھیک ہے. then there is no problem. ایک اچھا ٹیسٹ ہے. مثلا جو کام کیسے پتا چلے یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں؟ جو کام آپ کرتے ہیں اگر خدا اس میں برکت دے رہا ہے، آپ اس کے مسا کو فیل کرتے ہیں، تو اٹ مینز یہ خدا کی مرضی. سمجھ آ گئی بات؟ تو ہم نے کیسے کام کرنے ہیں؟ ایسے کام کرنے ہیں دنیا سے اپنے آپ کو علیحدہ، دنیا کے کاموں میں شریک نہیں ہونا. نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں. ہولینس کے سٹینڈرڈ کو برقرار رکھنا ہے. اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں، کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر چرچ ہولینس کا سٹینڈرڈ بتاتا ہے کہ یہ کام کرنے ہیں، یہ نہیں کرنے، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑی پابندیاں لگا رہے ہیں اور یہ شاید پھر واپس ہمیں شریعت میں لے جا رہے ہیں اور لیگلزم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. نو، خدا نے باغ عدن میں سب سے پہلے پابندی لگائی تھی. ویسے پابندی لگائی تھی. کیوں بھائی یاسر، کیا لگائی تھی؟ بھائی یہ درخت کا پھل نہیں کھانا. نو، پابندی لگائی کس لیے؟ آدم کی بہتری کے لیے، کیونکہ کھائے گا تو مر جائے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے شیشی ہو جس میں زہر ہو اور آپ اس پر لکھ دیں، منع کریں کہ تو بچوں یہ نہیں کھانا، باقی یہ چوہے مار دوائی ہے یا زہر ہے یا واٹ ایور. تو ہم پابندی اگر لگا رہے ہیں تو کسی فائدے کے لیے لگا رہے ہیں. خدا بھی اگر کسی بات سے منع کرتا ہے تو ہماری بھلائی اور بہتری کے لیے کرتا ہے. تو اس کو پابندیاں نہ سمجھیں، اس کو خدا کے حکم سمجھیں. اور خدا کے حکم سخت نہیں ہے. خدا جو آرڈر دیتا ہے ہمارے باپ ہونے کی حیثیت سے ہماری بہتری کے لیے ہمیں منع کرتا ہے. تو ہولینس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ابھی ہولینس کا بڑا ہاٹ سبجیکٹ ہے دنیا میں. اگر آپ ادھر ادھر نظر دوڑا کے دیکھیں تو کلیسیا میں اور دنیا میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آ رہا. کلیسیا کے لوگ بھی ویسے ہی نظر آتے ہیں، وہ بھی ویسے ہی کام کر رہے ہیں جیسے دنیا کے لوگ کر رہے ہیں. لیکن لفظ کلیسیا کا مطلب ہی ہے علیحدہ کیے ہوئے، چنے ہوئے، بلائے ہوئے، سیپریٹ کیے ہوئے لوگوں کی جماعت. تو کلیسیا میں اور دنیا میں فرق تو ہونا چاہیے. تو ہم وہ سب کچھ نہیں کر سکتے جو دنیا کرتی ہے. ان میں سے نکل کر الگ، ناپاک چیز کو نہ چھو.
تو میں تم کو قبول کر لوں. ہمیں پاک بننا چاہیے, پاک ہو, اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھنا. خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں, پاک بننا. اور یہ کئی دفعہ لوگوں کو ہولینس کی جو ٹیچنگ ہے نا, یہ پسند نہیں آتی. یہ چرچ تو منع ہی بہت کرتے ہیں, پابندیاں لگاتے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں کرنے دیتے. سنا ہے کبھی ایسا؟ آپ جب صحیح بات سنائیں گے تو کئی دفعہ لوگوں کو سخت بھی لگے گی, لیکن پولس نے تیموتھیوس کو یہی کہا, اس نے کہا کلام کی منادی کر, وقت اور بے وقت مستعد رہے, کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہیں کریں گے. ایسے استاد ڈھونڈیں گے جو ان کے کانوں کو سخت لگنے والی بات نہ سنائیں, کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی خواہشوں کے موافق استاد ڈھونڈ لیں, بنا لیں. لیکن ہم نے اس کا کلام, کیونکہ یہ ہمارا کلام نہیں ہے, ہم نے تو جو خدا کا کلام ہے اس کو سنانا ہے. بدل سکتے ہیں ہم تو ڈاکیے ہیں جو اس کا میسج لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو اگر ڈاکیا کہے کہ یہ پیغام غم والا ہے, یہ نہیں دیتے ہیں, یہ اس کو خوشی والا بنا کر سنا دیتے ہیں, تو وہ پھر فیر ہوگا. تو جو بھی پیغام مالکوں سے آیا ڈاکیے نے تو وہ دے دینا بس. تو ہم بھی یسوع کے ڈاکیے ہی ہیں, پوسٹ مین, جو میسج آیا ایز اٹ از ہم نے ڈلیور کرنا. اگر خوشی کا میسج ہے تو خوشی والا ہی میسج دینا, اگر غم زدہ ہے, وہ مر گیا, تو پھر وہ پیغام تو وہ بھی دینا پڑے گا. کسی کو کینسر ہو گیا تو وہ پیغام بھی سنانا تو پڑے گا, کیونکہ فیکٹ تو فیکٹ ہے. سو آئیے دعا کریں, کھڑے ہوں خدا کی حضوری میں اور دعا کریں. اس سے پہلے کہ ہم اگلے لیسن کی طرف جائیں, ہم دعا کریں.